پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ، اور بہت بہت اچھی آیت ہے۔ قلی کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب سے کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالکا مالکا اے مالک، الملکی بادشاہت کے، تو دیتا ہے، الملکہ بادشاہت، من جسے، تشاؤ تو چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے، الملکہ بادشاہت، ممن جس سے، تشاؤ تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من تشاؤ جسے تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلت دیتا ہے، من جسے، تشاؤ تو چاہتا ہے، بیدیکا تیرے ہاتھ میں ہے، الخیر بھلائی ہے، انکا بے شک تو، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر بہت قادر ہے۔ یہ ہر چیز تے اللہ کے ہی ہاتھ میں، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے بادشاہت دے، اور وہ جس سے چاہے چھین لے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، اور تو جسے چاہے سلطنت، تو جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے، اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ Say, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, O Allah, possessor of the kingdom, you give the kingdom to whom you will, and you take the kingdom from whom you will, and you with honor whom you will, and you humiliate whom you will. In your hand is the good. Verily, you are able to do all things. اللہ ہی بادشاہ ہے تمام جہانوں کا، اسی کی تعریف ہے، اسی کی تعظیم ہے، اسی کا شکر ہے۔ ہمیں اپنے تمام کام اسی کو سونپ دینے چاہیے، اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے، اور جسے چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی عزت دینا، بادشاہت دینا، حکومت دینا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں اسے بھی دیتے ہیں، اور جو کفر کرتا ہے اسے بھی دیتے ہیں۔ فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی، نمرود کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتنی ناقدری کی، ناشکری کی، کفر کیا، تو ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، ان کو عزت دی، ان کا قرآن میں ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، یعنی اے اللہ، تیری ہی کنٹرول میں ہر چیز ہے، تو جسے چاہے حکومت دے، عزت دے، رزق دے، تو جس سے چاہے اپنا دیا ہوا چھین لے، تو ہی دینے اور لینے والا ہے، سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اگر تو نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ سارے پاورز اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کا ہی ڈیسیجن ہر کام میں ہوتا ہے، اس لیے مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، اور شکر بھی اللہ کا ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو کرتا ہے ہمارے اچھے کے لیے کرتا ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم انسان ہیں، ہم اس کے فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے۔
اب یہ جو بات ہے، پہلے تو یہ بات کہی گئی ہے بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ پہلے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو چنا تھا، انہیں عزت دی تھی، انہیں فضیلت دی تھی۔ پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا وہ کام نہیں کیا، تو وہ پوری جو امامت تھی، جو لیڈرشپ تھی، ان سے لے کے بنی اسماعیل میں دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، امت مسلمہ کو عزت دی۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اس میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ حسد کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے کر امت مسلمہ کو کیوں دے دیا، اور یہ جو حسد ہے یہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ اگر زیادہ ہے تو وہ بھی اللہ نے اسے دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ان سب چیزوں میں کبھی حسد، جلن، یہ سب نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چاہے تو کسی نافرمان بندے جیسے فرعون کو بادشاہت دے دے، اور وہ چاہے تو اپنے نبی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دے۔ فیصلے اس کے ہوتے ہیں، مرضی اس کی چلتی ہے۔ کوئی انسان کسی کو روزی نہیں دے سکتا۔ یہ بات انسان کو بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی انسان کسی کو روزی نہیں دے سکتا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے روزی دینا۔ ہاں، وہ ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کے کسی کو دلوا دے، ورنہ کسی کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یعنی کسی کو شراب گفٹ کرنا یا اس طرح سے کچھ دینا، تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں پروموشن دے گا یا یہ ہمیں روزی دے رہا ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ صرف ایک ذریعہ تھا، دینے والا اللہ ہے، اور ایسے معاملے میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی انسان کسی کو روزی نہیں دے سکتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو۔ کوئی ڈاکٹر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شفا نہ دے۔ یعنی اگر ڈاکٹر بھی کسی کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ وہ چاہے تو کسی کو بہت عزت دے، چاہے تو عزت چھین لے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بنی اسرائیل کو دی تھیں، انہیں اپنے کام یعنی دین کو پھیلانے کا کام دیا تھا۔ ان کے نبی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی تھی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں ڈھیروں پیغمبروں کو بھیجا، لیکن جب انہوں نے ایک کے بعد ایک اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لیڈرشپ ان سے چھین لی اور نبوت بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ ان کو جنوں اور تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں، جنوں کے بھی پیغمبر تھے۔ سارے پیغمبروں کی خوبیاں آپ میں جمع کر دی گئیں، ایسی فضیلت آپ کو دی جن سے تمام پیغمبر محروم تھے۔ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، حدیث کا علم دیا، شریعت دی، آخرت کا علم دیا، آپ کی امت کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا۔ یعنی یہ سب چیزیں جو اس سارے پیغمبروں کو نہیں دی تھی، سارے پیغمبروں کو ایک ایک چیز دی تھی۔ جو پیغمبر تھے وہ اپنی اپنی قوم کے پیغمبر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور امت مسلمہ کو عزت دی، آپ کے دین کو سارے مذہب پر غالب کر دیا۔ آپ کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوا، درود اور سلام آپ پر نازل ہوا، آپ کو معراج کا سفر کروایا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، آپ کو قیامت کے دن
شفاعت کا شرف دیا گیا۔ تو یہ سب جو فضل تھا اللہ کا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا۔ اس کی بہت زیادہ حسد تھی یہود اور نصارہ کو کہ یہ ایسا کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کیوں ملا، امت مسلمہ کو کیوں چن لیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو ہم اللہ کے پسندیدہ تھے، اب یہ لوگوں کو، ان لوگوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ تو اس کی بہت جلن تھی ان کو، اور بنی اسرائیل سے کام لے کر امت مسلمہ کو دے دیا، جس کی جلن اور حسد آج تک یہودیوں کے دل میں ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ یہ اچھی طرح پہچان گئے تھے کہ جن پیغمبر کے آنے کی خوشخبری ان کی کتابوں میں تھی اور جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، یہ وہی پیغمبر ہیں۔ یعنی وہ پہچان گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حسد کی وجہ سے، آپ دیکھیں ان کی حسد کا عالم دیکھیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے باوجود ان کو کتنی نفرت ہے کہ وہ نفرت ان کی بار بار سامنے آتی ہے۔ کبھی کارٹونز بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہی نفرت کا نتیجہ ہے، حسد، کہ وہ ان سے جو لیڈرشپ تھی پوری لے کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے بھیجے گئے۔ اس وجہ سے یہ جو ان کی جو نفرت ہے، یہ بار بار نکل کے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ادھر اہل مکہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بنانا تھا تو مکہ کے یا طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو بنانا تھا، ان کو قرآن دینا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یعنی ان کو بھی حسد ہوتی تھی، اہل مکہ کو بھی، کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر اللہ کو بنانا ہی تھا پیغمبر تو کسی بڑے انسان کو بنانا تھا، یعنی پیسے والے کو، جس کا نام ہو، جس کا شہرت ہو۔ یہ تو یتیم لڑکا تھا، اس سے پیغمبر کیوں بنا دیا؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی طائف اور مکہ میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اس طرح سے اعتراض کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں جواب دیا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے، یعنی یہ بتائیں گے کہ اللہ کو کہاں بھیجنا تھا، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی کیا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اللہ کی رحمت کس پر ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے سب سے کہہ دیجئے کہ اے اللہ، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ انہیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔